اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ واو کے معنی یہ تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے. تعزیلو اردو کا کلمہ ہے. ہمارے ایک بہت بڑا فرقہ بھی تھا معتزلہ. معتزلہ کہتے ہیں وہ جو دوسروں سے اس نے اپنے آپ کو الگ کر لیا، انہیں معتزلہ کہتے ہیں. صراط مستقیم سے جو خود الگ ہو گئے، انہوں نے اعزال کر لیا. ازل کرنا کہتے ہیں الگ کرنے کو. ازل یازیلو، دارابا یدربو، یہ اس کا باب ہے. لیکن یہاں پہ جو کلمہ ہے وہ اعتزلو، اہتمام کر کے، میں بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کو چھوڑتا ہوں. والد نے کیا کہا ہے؟ باپ نے تو گھر سے نکالا ہے، وہ کہے میں چھوڑ نہیں سکتا تمہیں، میرا دل تو آپ کے ساتھ کھبا ہوا ہے، میں چھوڑ نہیں سکتا، میں کوشش کر کے چھوڑتا ہوں. آپ دیکھیں کہ آخری گرپس جو ہوتی ہیں ماں باپ کے ساتھ وہ بھی نہیں بندہ توڑتا. مسئلہ ایمان کا ہے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ احترام کرتے ہی رہو. جب میرے لیے شرک کا حکم دیں تو وہ شرک نہ کرو بس. اللہ کرے کہ یہ احترام ہمارے اندر بھی آ جائے کہ ہم بھی اپنے امی ابو کا یوں احترام کر سکیں. کہتے تو ہیں ہم آل ابراہیم ہیں، تو آل تو کہتی اس کو ہیں جو اس کی راہ پہ چلے. وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں آپ سے کوشش کر کے الگ ہو جاتا ہوں. وَمَا تَدْعُونَ، وہ ما جو، دعا اس نے پکارا، یدعو وہ پکارتا ہے یا پکارے گا، اور تدعو اور تدعون، وما تدعون، اور جنہیں تم پکارتے ہو انہیں بھی چھوڑ دو. من دون اللہ، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے میرا، میں کوئی غصے میں فیصلہ نہیں کر رہا، پورے اہتمام کے ساتھ چھوڑ رہا، پوری سوچ کے ساتھ چھوڑ رہا. وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، من سے دون، سوائے اللہ. اللہ، تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو انہیں بھی چھوڑ دو. وَعَدُو، ابھی ہم نے پڑھا ہے اردو میں کا کلمہ ہے دعا. جب ہم کہتے ہیں ہم نے دعا کی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے پکارا، اس نے دعا کی یعنی اس نے پکارا. اب کس کو پکارا ہے؟ یہ ہے وہ سوال، پکارا کس کو ہے؟ وہ ادعو، اور میں پکارتا ہوں یا پکاروں گا، ربی، میں اپنے پالن ہار کو، میں اپنے مالک آقا اور شہنشاہ کو، میں اپنے نفع نقصان کے مالک کو میں پکاروں گا. وہ ادعو، دعا دعو ایسا ہی لکھا جاتا ہے. بلکہ اگر میں آپ کو کہوں تو عربی ادب کے اندر
جو جمع کی نشانی میں پڑھاتا ہوں نا واو الف، وہ صرف الف ہی ہے. جی وادو ربی، الہی بھی تو ہو سکتا تھا، ربی کہا ہے. وہ جو انہیں سمجھا رہے تھے کہ نہ وہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ تیرا فائدہ کر سکتے ہیں، نہ تیرا کوئی کام بنا سکتے ہیں، میں اسی کو پکاروں گا جس نے مجھے پیدا بھی کیا، مجھے پالا، مجھے میری پرورش اندر سے بھی کی اور باہر سے بھی کی. مربی کسے کہتے ہیں نہیں؟ جو اندر سے تربیت کر دے، مربی. یہ جو اللہ کے احکام ہوتے ہیں یہ اندر کی تربیت کرنے کے لیے تو ہوتے ہیں. اور زمین، سورج، چاند، ستارے مل کے جو اگاتے ہیں وہ میرے جسم کی تربیت کرنے کے لیے تو ہوتے ہیں. تو میں اسے کیوں نہ پکاروں جو میری بگڑیاں بناتا ہے؟ میں اسے کیوں نہ پکاروں پھر؟ اس لیے چھوڑتا ہوں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ. عصا یہ تو 1.5 میں سے ہے نا. ممکن ہے شاید کہ اللہ، یہ اللہ جو ہے یہ دراصل لکھا ہے ان اور لا، ان کے لا نہیں، ان لا کہ نہ ہوں، اکون میں ہو جاؤں، بدعائی بے کے ساتھ، دعا پکارنے کے ساتھ، ربی اپنے رب کو، شقیہ نامراد، بدبخت. شقی کا کلمہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اللہ اکبر. میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے. میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. یہ اس بات کا پورا جواب آ گیا کہ کیا وہ تمہارا کام بنا سکتے ہیں؟ والد صاحب کو کہا تھا، انہوں نے کہا کہ تم تو نامراد رہتے ہو، میں نامراد نہیں رہوں گا. اسے توحید ربوبیت بھی کہتے ہیں. اور ربوبیت یہاں دو طرح کی ہے. ایک جسم کو پروان چڑھانے والی، پرورش جسے ہم کرتے ہیں، یا جس کا ترجمہ ہم پروردگار کرتے ہیں فارسی میں. پتہ نہیں ہوتا ہمیں یہ فارسی کا کلمہ ہے، اس کے معنی کیا ہیں. مطلب پروردگار، پرورش کرنے والا، جسم کو نشو و نما دینے والا، نمو دینے والا. اور دوسرا، میں دنیا میں آ کے زندگی کیسے گزاروں گا اس نے مجھے اس سے بھی محروم نہیں کیا ہوا. تیرے یہ بت کوئی رستہ نہیں بتاتے، کوئی بگڑی نہیں بناتے. میرا رب تو میرا ہر کام کرتا ہے. اتنے کام میرے کرتا ہے کہ میرے لیے گندم کا ایک دانہ اگانے کے لیے سورج کو بھی لگا دیتا ہے، چاند کو بھی لگا دیتا ہے، ستاروں کو بھی لگا دیتا ہے، وہ زمین کو بھی لگا دیتا ہے، زمین کی ساری قوتوں کو لگاتا ہے، اپنے فرشتوں کو بھی لگاتا ہے. میرے بندے نے گندم کھانی ہے، اگاؤ یہاں پر. وہ سورج کو حکم نہ دے تو وہ دور جو پانی پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کر بخارات بنائے گا؟ بخارات تو بھاری ہو گئے، بھاری چیز نے نیچے بیٹھنا ہے نا. تو ہواؤں کو حکم دیتا ہے، فرشتوں ہواؤں کے ادھر آؤ،
میرے بندے نے وہاں پہ بیج لگایا ہوا ہے، وہاں پانی نہیں ہے اس کے پاس، اٹھاؤ ان کو، تیز ہوائیں چلاؤ، ان کے دوش پر لے کر جاؤ اور اس کو اتنا سفر کراؤ جہاں پہ اس نے بیج لگایا ہوا ہے، اور جب اوپر جاؤ گے تو اس فیز میں رکھنا جہاں پہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں، ٹھنڈے ہو جائیں تو یہ قطرے زمین پر برسیں گے، وہ بادلوں کی صورت میں لے جاتے ہیں اور وہاں ٹھنڈا کر کے برسا دیتے ہیں، وہ زمین میں پانی چلا جاتا ہے، وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ مِّنَ الْمَاءِ، وہ صرف وہاں تک جا کے اسے نرم نہیں کر رہا، اس کا منہ نہیں کھول رہا، وہ زمین کے اندر جو فولاد ہے، جو فاسفورس ہے، جو مگنیشیم ہے، جو کیلشیم ہے، جو سوڈیم ہے، وہ ساری چیزوں کو جتنی یہاں ضرورت ہے باقیوں کو روک کے تم آؤ، وہ ساتھ ملا کے اس چھوٹے سے ننھے سے بیج کے اندر ڈالتا ہے اور وہ پروان چڑھنے لگ جاتا ہے۔ میرے جسم کو چونکہ ضرورت ہے، دیکھ کتنا اہتمام کر لے کہ میرے جسم کو جو کیلشیم کی ضرورت ہے، پوٹاشیم کی ضرورت ہے، وہ وہاں سے لے کر مجھے یہاں تک پہنچا رہا ہے، سب کچھ خزانے میرے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے زمین میں رکھ دیے، اس کو پہنچانے کا بندوبست بھی کر دیا، وہ ہے میرا رب۔ کون ہے میرا رب؟ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو بچہ تو وہاں سے کہاں سے لیتا تھا؟ جی کہاں سے لیتا تھا؟ ماں نے تو کبھی اسے ایک چمچ بھی نہیں کھلایا۔ وہ ناف کے ذریعے اسے ماں کے جسم کے ساتھ جوڑتا ہے، اور جو ماں کھاتی ہے اور جس چیز نے جہاں جہاں پہنچنا ہونا ہے، ساری سیکریشنز کا نام طاقت نہیں ہوتا، وہ جو چیزیں بنتی ہیں وہ پھر جو بڑی آنت میں پہنچنے سے پہلے مختلف جگہوں پہ چلی جاتی ہیں، وہ سارے جوڑ اس نے لگا رکھے ہیں انسانی جسم کے اندر، ماں سے نکلتے ہیں ڈائریکٹ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ کون ہے یہ کر سکے؟ وہ ہے میرا اللہ۔ جہاں جہاں میری صلاحیت ہے اس نے مجھے ویسا اہتمام کر کے رکھا ہوا۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو اس نے ماں کے ساتھ جوڑ دیا، جیسی طاقت اس کو آ رہی تھی اور جتنی مجھے ملنی چاہیے تھے فلٹر کر کے مجھے اتنی پہنچا رہا تھا۔ اگر اتنی ہی پہنچا دیتا جتنی ماں کے پاس ہے تو میں وہیں مر جاتا۔ کون یہ اہتمام کرے گا؟ میرا رب تو وہ ہے جو میرے لیے یہ اہتمام کرتا۔ ابا جی آپ کا بت بھی ایسا کر لیتا ہے۔ سمجھا رہے ہیں پھر بھی، جب وہ رب ہے، پالنہار ہے، جب میں دنیا میں آ گیا تو وہ ماں کا سلسلہ تو کٹ گیا نا، اب نئے طریقے سے دینا ہے۔ ابھی میں اتنا چھوٹا ہوں، جو بڑے کھاتے ہیں خوراک میں وہ نہیں کھا سکتا، تو خوراک کو ماں کی چھاتی میں اتار دیتا۔ طاقت وہی، اور جہاں جہاں پہنچانا ہے، پہلے تو نالیاں لگائی ہوئی تھی نا، اب نالیاں بھی کوئی نہیں، تو وہاں کیسے پہنچے؟ آپ نے اب تو خیر یہ جملہ کم استعمال ہوتا ہے، مائیں کہا کرتی تھیں کہ میں تجھے کوئی نافرمانی کرے نا تو میں تجھے 32 دھارے نہیں بخشوں گی، کہا کرتی تھی نا۔ یہ 32 کیا ہے؟
ماں کے نپل پر 32 سوراخ کر رکھے. یہ 32 نظاموں سے نکلنے والا سیکریشنز ان 32 نظاموں سے ہی نکل کے جاتا ہے اور اس کے میں پیٹ میں پہنچ کر وہ نظام جو اس کی ماں کے پیٹ میں بھی لگایا تھا اس کے حوالے کر دیتا. یہ ان نظاموں میں وہ ساری چیزیں خود پہنچاتا. یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ان سے پوچھئے اگر کوئی کہے کہ وہ جو ماں کھاتی ہے اس سے کہیں دودھ بن جاتا ہے تو مادہ کوئی بھی ہو کسی کے پیٹ کے اندر دودھ موجود نہیں ہوتا. اس کے جسم کے اندر کوئی تھیلی نہیں لگی ہوئی جس کے اندر کہ وہ دودھ ہو. وہ تو حتیٰ کہ نپل کے پیچھے سے بھی کاٹیں گے تو آپ کو سوائے خون کے کچھ نہیں ملے گا. وہ پھر حکم دیتا ہے کہ اسے خون نہیں دودھ چاہیے. تو جب نپل کے اندر وہ جو اسفنج لگا ہے جب اس کو ٹچ کرتا ہے تو وہ خون دودھ بن جاتا ہے. تیرا اللہ کر سکتا ہے ایسا جس کو تو پکارتے ہے ابا؟ میرا رب تو کر لیتا ہے. وہ ایک کا نہیں کرتا، وہ تو سب کا کرتا. وہ انسانوں کا ہی نہیں کرتا، وہ تمام مخلوقات کا کرتا. یہ سارے نظام اس نے بنا رکھے. میرا رب دنیا میں آنے کے بعد میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے اپنے انبیاء اور رسل کے ذریعے میرے لیے ہدایت کا سامان پورا پہنچاتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی. تیرے رب کے پاس بھی کوئی یہ نظام ہے کہ امی کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، ابو کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، ملازم کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، مالک کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، اور دنیا کے مالک کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے؟ تیرا بت بتا سکتا ہے؟ اچھا، انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بتا ویسے کون سکتا ہے؟ جو خالق ہوتا ہے اس نے اسے بنایا ہوتا ہے. وہ جس نے بنایا ہو اسے پتا ہوتا ہے اس کی ضروریات کیا ہے، دوسرے کو نہیں پتا ہوتا. جس نے کار بنائی ہے اسے ہی پتا ہے نا کہ اس کے کس جگہ پیٹرول ڈالا جائے گا، کس جگہ پانی ڈالا جائے گا، کس جگہ موبلائل ڈالا جائے گا. کوئی اور بھی بتا سکتا ہے؟ اور وہ ایک لیفلیٹ بھی ساتھ دیتا ہے کہ تم نے یہاں پیٹرول ڈالنا ہے، یہاں پانی ڈالنا ہے، اس گاڑی کو یوں چلانا ہے. اپنی مرضی سے چلاؤ گے تو گاڑی بچ جائے گی کہ خراب ہو جائے گی. مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی عقل مند بننا چاہے اور کہے کہ گاڑی تو میں نے خرید لی ہے 35 40 50 لاکھ کی، اب تو میری ہے، میری ملکیت ہے، میں جو چاہے کروں، تو جہاں اس نے کہا تھا کہ پیٹرول ڈالنا وہاں پانی ڈال دے تو چلے گی؟ اس کو کوئی سمجھائے، کوئی دانشور اکٹھے ہو جائیں اور اسے سمجھائیں کہ اس طرح کرو کہ یہاں پیٹرول ہی ڈالو. لیکن یہ جو موبلائل جہاں پہ اس نے کہا تھا نا یہ پانی ڈالنا ہے، اس ریڈیٹر کے اندر بھی پیٹرول ہی ڈال دو. گاڑی چلے گی کہ جلے گی؟ کیوں؟ بتائیں نا کیوں؟ جس نے اسے تخلیق کیا ہے، جس نے اسے بنایا ہے، اس کی انسٹرکشن سے ان کا انحراف کر دیا. میرا وہ اللہ ہے، میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے لیے وہ آئندہ کی زندگی کا نظام بنا کے بھیج چکا. اور کوئی شخص اس کے بعد خود اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لے اور کہے کہ مجھے پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے،
ٹھیک کام کر لے گا؟ بالکل نہیں. وہ چیز خود نہیں کچھ کرتی. جس نے بنایا ہے اسے ہی پتہ ہے کیا کرنا ہے. ہندو میتھالوجی میں بھی زمین کو اور انسانوں کو جس نے تخلیق کیا ہے، آسمانوں کو، اس کا نام برہما ہے. برہما نے تخلیق کیا. اور ہندو آرٹ کے اندر جو اس کا بت بنایا گیا ہے برہما کا، اس کے 4 منہ ہیں. چاروں منہ سے ویدیں نکلی ہیں. وید ان کی آسمانی کتاب تعلیمات ہیں، جو کہ تصویر کے اندر اس کے چاروں ہاتھوں میں ہیں. راگ وید بھی، یجر وید بھی، سام وید بھی، اور یہ ساری ویدیں ان کے ہاتھوں میں ہیں. تو گویا جو تخلیق کرتا ہے وہ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بھی اسی نے بتانا ہے. اسی لیے اس کے جو منہ سے نکلی وہ کتابیں بن کے اس کے ہاتھ میں جو دنیا کو دے رہا. یہ تصویر ہے اس کی. کیا آپ کے بت بھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتا سکتے ہیں؟ جی مجھے آواز ہی نہیں آئی. آپ کی بھی نہیں آئی. جی تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ تو اسلام کا نظام دے ہم سوشلزم کے نعرے لگائیں، اللہ تو اسلام کا نام دے ہم جمہوریت کے نعرے لگائیں. یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اللہ کا انکار تو نہیں کر بیٹھے؟ کس نے نہیں کیا؟ کہتے نہیں، اس سے زیادہ ہٹ درمی اور کیا ہوگی؟ میں نے تو ہندوؤں کی مثال دی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں. یہ حضرت عیسیٰ سے 5300 سال پہلے کی بات ہے. برہما کی جو بات ہے، یہ کتاب 5300 سال پہلے. اس وقت نازل ہوئی تھی. اور اسی رگ وید کے اندر وہ موجود ہے. کالکی اتار سنا ہوگا آپ نے کالکی اتار کے بارے میں. کالکی اتار 5300 قبل مسیح میں یہ اس وید کے اندر آیا ہوا، جس نے محمد رسول اللہ کی نوید سنائی تھی. اگر وہ سچ ہے تو یہ بھی سچ ہے کہ خالق ہی زندگی گزارنے کا طریقہ بتا سکتا ہے اور کوئی بتا نہیں سکتا. بتائے گا تو اس کی زندگی کی گاڑی چلے گی نہیں، جلے گی. اب خدا لگتی کہیے گھر کے اندر اگر ہم نے ان کی تعلیمات کے مطابق کام نہیں کیا، زندگی ویسے نہیں گزاری، تو گھروں کے اندر زندگی چل رہی ہے کہ جل رہی ہے؟ میرے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر زندگی چل رہی ہے کہ جل رہی ہے؟ پنجابی کا ایک کلمہ ہے پامبڑ. جل نہیں رہی ہے تو پامبڑ مچے ہو. اور جس کے پاس لوگ کیا کہتے ہیں، دولت پاس ہو نا تو خیر ہی خیر ہے. جن کے پاس دولت ہے ان کو اطمینان مل گیا؟ اگر مل گیا ہے تو امریکہ یورپ جو ہے وہ شراب کیوں پی رہا ہے؟ بے اطمینانی کے لیے کہ اطمینان کے لیے؟ اپنے اطمینان ان کا فقدان میں چلا گیا. زندگی جو بے وفائیوں سے بھر گئی، وہ نہ بیوی کے اندر وفا، نہ شوہر کے اندر وفا، نہ اولاد کے اندر وفا، اور تو اور ماں باپ کے اندر وفا نہ. کوئی دوسرا دوسرے سے کرے گا وفا پھر؟
انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارو گے، اور جس طرح گھر میں بھی باپ کہتا ہے نا، اور میں کہتا ہوں یہ تیرا اصول ہے، اپنے پاس رکھ، صرف اللہ کا اصول بتاؤ، اس کے رسول کا اصول بتاؤ۔ وَعَدُو ربی، پتہ نہیں میں بتا سکوں گا نہیں بتایا سمجھ آئی ہوتی تو وہ جو ہمارے ہی جیسے بندے نے کہا کہ آج کے بعد تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، اس کی بات مان لیتے؟ وہ جس کو مان لیتے ہیں نا اس کا نام رب ہوتا ہے۔ جس کی مان لیتے ہیں نا اس کا نام رب ہوتا ہے۔ ایسا امید کرتا ہوں میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ ٹھہروں گا، وہ میری پوری مدد کرے گا، میری بگڑی بنائے گا۔ آپ کی بگڑیاں بابا جی بنائیں تو پھر اللہ کا نام کیا ہے؟ جی میں یہی تو سمجھا نہیں سکا، اس لیے جلدی مجھ سے چلا نہیں جاتا، تیز چلوں میں خود ڈگمگا جاتا ہوں، میں روک روک کے خود بھی سمجھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں۔ کوئی رہنما نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور محمد تو اللہ کے رسول ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہوتی ہے، اور وہی تو میرے رب کا کلام ہے۔ وہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو جائیں، گھر والے گھر سے نکال دیں، نہ کوئی اولاد، نہ کوئی ساتھی، نہ سان، تو بندہ اپنے آپ کو اکیلا تنہا سمجھتا ہے۔ اس آیت نے بتایا وہ اکیلا ہے ہی نہیں، اس کا تو غم گسار بھی ہے، اس کا دوست بھی ہے، اس کا مددگار بھی ہے، اور وہ اس کی مدد کرتا ہے، اور مدد کرنے پہ قادر بھی ہے۔ ہاں ڈپریشن میں تو وہ جائے جس کو اس کا پتہ نہ ہو، جس نے اس کو رب مانا نہ ہو، ڈپریشن میں وہ جائے گا، لیکن جس کو پتہ ہے کہ وہ میری راہیں بھی سجھائے گا، میرے جسم کا بھی اور میری روح کا بھی اہتمام کرے گا، اس کو پروان چڑھانے کے لیے بھی، اور پھر اتنا ہی نہیں، یہ امتحان گاہ سے گزارے گا بھی، وہ گزار کے اپنے پاس لے کے آئے گا، اللہ انعامات بھی دے گا، مجھے اللہ انعامات بھی دے گا، اپنی جنتوں میں بھی لے کے جائے گا، لیکن دنیا میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ میری پوری مدد کرے گا، میری جو جو بحیثیت انسان ضرورتیں ہیں وہ بھی پوری کرے گا، میں نامراد نہیں ٹھہروں گا۔ وہ تو تنہا گئے ہیں نا، اکیلے رہ گئے ہیں، پورا معاشرہ اور پورا اقتدار وہ تو بت پرست ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے
اسے شکی نہیں چھوڑا، نامراد نہیں کیا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا فلما جب اعتزلہم، اعتزلہ جب اس نے ان سے اہتمام کے ساتھ الگ ہو گیا، ما جو یعبدون جن کو وہ عبادت کرتے تھے، جس کی پوجا و پرستش کرتے تھے، جس کا کہا مانتے تھے۔ کہا کس کا مانتے تھے؟ بت تو بیچارہ نہ بول سکتا ہے، نہیں، وہ مولوی صاحب نے توحید کہیں سے سنی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا غیر اللہ۔ یہ نظام جو چل رہا تھا، آزر کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، نامرود کے کارندوں میں سے تھا، اور وہ نظام جو حکم دیتا تھا وہ نمرود کا نظام تھا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کا فرعون کا نظام تھا، ان کی حکومتیں تھیں، ان کے مطابق زندگیاں چلتی تھیں۔ کہا کہ فلما اعتزلہم جب ان کو چھوڑا، وما یعبدون اور اس کے صاحب اقتدار جن کے لوگ کہنا مانتے تھے ان کو بھی چھوڑا، تو پوری دنیا میں اکیلے نہیں رہ گئے۔ لیکن ایک احتیاط کا پہلو اللہ نے اس عبارت میں رکھا، کہا من دون اللہ، ساتھی تو اللہ ہے لیکن اس نے اللہ کو نہیں چھوڑا، سب کچھ سے اعتزال کر لیا، سب سے الگ ہو گئے، لیکن پورے احتیاط سے کہا سوائے من دون اللہ، سوائے دون سوائے اللہ کے۔ اچھا، جو ہی یہ ایسا ہوا پھر اللہ اختصار کے ساتھ چونکہ جملے ہیں تو فوراً ہی کہا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ کیا کہا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ، تو کہہ رہا ہے کہ مجھ سے میرا خاندان چھن گیا، لو اسحاق لو، یعقوب لو، پھر ان کی اولاد لو، اتنا دے دیا کہ ان کے اولاد کے اندر جتنے آتے جا رہے ہیں نبی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی کی نہیں نا مانی، کس کی مانی ہے؟ پھر وہ شکی ہوئے، کہہ کر گئے تھے نامراد نہیں ٹھہروں گا، تو انہیں گھر چھینا ہے، دیکھ کتنے گھر بن گئے۔ اور تم نے میرا نام بھی چھیننا چاہا، مجھے گھر سے نکال کے میرا نام جو ملا تھا وہ بھی تم مجھ سے چھیننا چاہتے ہو۔ میرا نام دیکھنا رہتی دنیا تک قائم رہے گا، جب تک درود پڑھتے رہو گے مومنو، قیامت تک ابراہیم کا نام لیتے رہو گے۔ کیسا اہتمام کیا میرے اللہ نے، شکی نہیں چھوڑا، شکی نہیں چھوڑا، نام لیوا رہیں گے، اسے سچی ناموری کہتے ہیں، اسے سچی ناموری کہتے ہیں۔ نعرے تو اس وقت نمرود کے ہی بجے ہیں، نعرے تو نمرود ہی کے لگے ہیں، بظاہر کامیابی تو نمرود ہی کو ملی ہے،
بظاہر کامیابی تو آزر کو ملی ہے، لیکن اصل کامیابی کس کے پاس آئی؟ آج کوئی بھلے طریقے سے نمرود کا نام لیتا ہے؟ نمرود کے کاموں کا نام لے کے اچھا کہتا ہے؟ پھر آپ نے جھوٹے لیڈرز کیوں بنا لیے؟ آپ نے جھوٹ اس لیے بنایا کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو اللہ کا باغی وہ آپ کا لیڈر، یہی تو رونا ہے۔ میں اتنا آہستہ چل اس لیے رہا ہوں، ورنہ میں ایک لائن پڑھ کے آگے جا سکتا ہوں۔ بدلو اپنے آپ کو۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک کسی ایک لیڈر کا نام بتاؤ جس نے کہا ہو غلط کہتے ہیں ہم نے ریجیکٹ کیے۔ لیڈر تو آئے ہیں، انہوں نے اللہ کی حاکمیت کی بات کی ہے، ببانگے دہل کی ہے، بلکہ 47 اور 48 کے اندر مطالبہ نظام اسلام کے نام پر پورے ملک کے اندر انہوں نے کام کیا، ہم نے ریجیکٹ کیا۔ 47 سے اب تک ریجیکٹ کرتے آ رہے، اور وہ بھی ایسے ڈھیٹ ہم مسلسل کھڑے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نامراد نہیں ہوں گے، ہم شکی نہیں ہیں، ہم نے جس کو پکارا ہے اور جس کے لیے انہیں پکارتے ہیں ہم شکی نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہر دفعہ ہارنے کے بعد اگلی دفعہ حوصلے ڈھہ جاتے ہیں، وہ ہر دفعہ تازہ دم آتے ہیں۔ یہ ایمان کی قوت ہوتی ہے۔ وَكُلًّا دونوں ہی جعلنا ہم نے بنا دیے نبیّ، اور ان کی حال سے بھی جو آتے گئے نبی بنتے چلے گئے، اور دنیا میں جو ادھر محکوم قوم تھی، جو دنیا میں مصر میں محکوم قوم تھی، اس قوم کو اپنے ایک نبی اسی خاندان سے اٹھا کر حضرت موسیٰ کے ذریعے آزادی دلوائی، اور وہ کس عذاب میں تھے؟ ان کی بندوں کو، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور بچیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ ایسا ہی ہے، تم نے گھر سے نکالا، بستیاں کی بستیاں آباد ہو گئی۔ بدعائے ربی شقیا لم اکون بدعائے ربی، اللہ کبھی کسی کو بدبخت نہیں چھوڑتا جو اس کا ساتھ دیتا، جو اس کا کہا مانتا ہے، اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ وَوَهَبْنَا ہم نے ان کے کاموں سے خوش ہو کر ہم نے لہم ان کے لیے من رحمتنا، من سے رحمتنا اپنی رحمت سے، وجعلنا لہم لسان صدق علیہ، یہ محاورے کی زبان ہے۔ لسان صدق علیہ، ناموری پیدا کر دینا، شہرت پیدا کر دینا، دلوں کے اندر احترام پیدا کر دینا۔ یہ سچا احترام ہوتا ہی وہ جو دل سے اٹھے، صرف زندہ باد کا نعرے نہیں لگوائے۔ آپ حضرت ابراہیم کا نام آ جائے تو اندر سے بھی دل سپاس سے جھکتا ہے یا نہیں جھکتا؟
ان کی ناموری یہاں پہ ثبت ہے یا نہیں ثبت؟ انبیاء بھی کہتے ہیں ہمارا فخر ہے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں۔ سچی ناموری عطا کر دی، قیامت تک کے لیے ناموری ادا کر دی۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا، میں نے جھوٹے پیروں کی بھی بات کی ہے، جھوٹے لیڈروں کی بھی بات کی ہے، اور الحمدللہ ہم تو بت کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو بت خود تراش کر لی ہے، وہ تو ہندوؤں کے لیے چھوڑے ہیں جو نہ بولتے ہیں نہ سمجھاتے ہیں۔ ہمیں برائی کے رستے پہ چلانے والے، بولنے والے، صلاحیتوں والے، ہم نے تو ان کو اڈاپٹ کر رکھا ہے نا۔ اللہ کے مقابلے پہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس کے مقابلے پہ جو ہمیں فرقہ بناتا ہے اسی کو لیڈر بنایا ہے نا۔ وہ ایک کہانی بڑی دیر سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ایک کشتی ڈوبنے والی تھی، ایک کشتی تیر کے نکل جانے والی تھی، تو بابا جی کی دعا سے جو ڈوبنے والی تھی وہ تیر کے نکل گئی، اور جو تیر کے نکل جانے والی تھی وہ ڈوب گئی۔ بھئی تمہیں کس نے بتایا کہ یہ ڈوبنے والی ہے اور یہ تیرنے والی ہے؟ یہ تو سارا اس کے پاس لکھا ہوا تھا کہ تیرے بابے کے پاس لکھا ہوا تھا۔ کس جھوٹے کو نہیں بنا رکھا اپنا پیر اور اپنا مرشد؟ اندر سے سارے ہی مانتے ہیں کہ نظام اسلام ہی ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ووٹ نہیں دینا، اس کے لیے بیعت نہیں کرنی۔ پتہ کب سے نہیں کر رہے؟ جی جب ہم نے یزید کے ہاتھ پر کی تھی اور حسین کو کربلا پہنچایا تھا۔ آج بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور حضرت حسین کے جانشین کو اسی جگہ پہنچاتے ہیں جہاں ان کو پہنچایا تھا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔